صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ محترم حضرات، اس آیت سے متعلق جس میں معاشرت سے متعلق اصولی ہدایات اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو دی ہیں، میں نے گزشتہ مجلس میں کچھ عرض کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا نہ چاہیے اور ان کا مذاق نہ اڑانا چاہیے، اور عورتوں کو عورتوں پر نہ ہنسنا چاہیے، نہ مذاق اڑانا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی قرآن کریم نے کہ تمہیں کیا پتہ کہ کون اللہ کے نزدیک مقبول ہے، کون مردود، کون اللہ کے نزدیک نوازا جانے والا ہے اور کس کو محروم کیا جانے والا ہے۔ مومن کی نظر تو آخرت پر اور انجام پر ہونا چاہیے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، چند روزہ ہے، اس کے بعد یہاں سے رخصت اور اپنی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کر چکا تھا۔ اسی ذیل میں ایک حدیث یاد آ گئی مجھے کہ انسان اور بالخصوص مومن مرد اور مومن عورتیں کس برتے پر اور کس بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ روایت مسلم میں موجود ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا دوسرے کو خطاب کر کے، اپنے بھائی کو خطاب کر کے، کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور یہ ہمارے یہاں عام جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے جواب میں کہ کیا میری مغفرت تیرے قبضے میں ہے؟ جو تو نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، لہذا میں نے اس کی تو مغفرت فرما دی اور تیری مغفرت نہیں کروں گا، چلا جا جہنم میں۔ کس بنیاد پر آدمی کرے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور واقعہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے بنی اسرائیل کا، بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے حقیقی، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، متقی پرہیزگار، رات بھر عبادت کرتا تھا اللہ تعالی کی، دن میں روزے رکھتا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ ایک بھائی تو اتنا بہترین، دوسرا بھائی آزاد تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت نہ اور کچھ، بلکہ شراب و کباب کے اندر مست رہتا تھا۔ ایک دن رات کو وہ شرابی بھائی گھر پر آیا، اس عبادت گزار کی عبادت میں اس کے آنے سے خلل پڑا، اس لیے کہ اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو اب ظاہر بات ہے کہ کھولنے کے لیے یہی جائے گا۔ دروازہ تو کھول دیا اس نے اس لیے کہ بھائی تھا، لیکن اس سے کہا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں مر گئے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے سامنے بلا لیا. اس عبادت گزار بھائی سے پوچھا کہ کیا میری مغفرت تیرے قبضے میں تھی جو تو نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا؟ خوب سمجھ لے اور سن لے کہ اس کی میں نے مغفرت کر دی اور تیری مغفرت نہیں کی، چلا جا جہنم میں سیدھا. عمر بھر کی عبادت جاتی رہی. کیوں جاتی رہی عمر بھر کی عبادت؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عبادت گزار بھائی نے اپنے آپ کو اس دوسرے سے آزاد بھائی سے بڑا سمجھا اور تکبر کیا کہ ایک اس کی زندگی ہے جس پر لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور ایک میری زندگی ہے کہ اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. اس لیے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اور تکبر کی سزا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. وہ تکبر جو آج ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، بلکہ ہمارے خمیر کے اندر داخل ہو چکا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر تکبر ناپسند ہے اور اس کا غضب تکبر کرنے والوں پر ہوتا ہے، اتنا کسی اور نافرمانی اور معصیت پر نہیں ہوتا. تو اس بھائی نے جو عبادت گزار تھا تکبر کیا. اس تکبر نے عمر بھر کی عبادتوں کو غارت کر دیا، تباہ ہو گئے، کوئی کام نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا بھائی جو عبادت گزار نہیں تھا اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، یہ بات سن کر شرمندگی آئی ہو، اور واقعتاً اس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہو اور اس نے تواضع کی ہو، اور اللہ کو تواضع پسند ہے، چنانچہ اس کو بخش دیا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس برتے پر مومن مرد اور مومن عورتیں دوسروں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور پھر بڑا سمجھ کر ان کا مذاق اڑائیں. قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر. بسا اوقات مذاق اڑانے والے جو ہوتے ہیں ان کے عمر بھر کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ اس قدر منحوس چیز ہے. خیر یہ بات تو میں گزشتہ مجلس میں عرض کر چکا تھا. آج دو ہدایتیں اسی معاشرتی زندگی کی اور دی قرآن کریم نے، اور اس کے بعد اگلی آیتوں میں اور آ رہی ہیں. چنانچہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کسی دوسرے کا عیب نہ نکالو. لا تلمزوا انفسکم ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ کسی دوسرے کا عیب نہ نکالو، عیب جوئی نہ کرو. یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم اپنا عیب نہ نکالو، اپنی ذات کے عیوب مت نکالو، لیکن مقصود یہی ہے کہ دوسرے کے نہ نکالو. یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے، اور اس کا یہ اسلوب بہترین اسلوب ہے جس کے اندر بہت سے نکات پوشیدہ ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں. پہلی مصلحت تو اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے کسی دوسرے بھائی کا عیب نکالنا ایسا ہے جیسے اپنی ذات کا عیب نکالنا. اس لیے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو ایک کا حکم ہے وہ دوسرے کا حکم ہے.
دوسرے کا عیب نکالیں گے تو گویا ایسا ہوا جیسے اپنی ذات کا عیب نکالا. کون ایسا عقل مند انسان ہے کہ جو اپنی ذات کے عیب نکالے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرے؟ لہذا یہی سمجھ کر اس بات سے رک جاؤ اور کسی کا عیب نہ نکالو. اور اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تم کسی دوسرے کا عیب نکالو گے تو وہ اس کا جواب دے گا، اور وہ تمہاری ذات کے اندر جو عیب ہیں وہ نکالے گا. کون انسان ایسا ہے کہ جس میں عیب نہیں؟ بے عیب تو خدا کی ذات ہے. باقی تمام انسانوں کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. جب کسی دوسرے کی عیب جوئی کی جائے گی تو وہ اس کا جواب دے گا، اور پھر وہ عیب لگانے والے اور عیب نکالنے والے کا عیب نکالے گا. تو گویا دوسرے کا عیب نکالنا سبب بن گیا اپنے عیوب کو ظاہر کرنے کا. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا لا تلمزوا انفسکم، دوسرے کا عیب نکال کر مطمئن نہیں ہو جانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم پاک و صاف رہو گے اور لوگوں کی زبانوں سے بچ جاؤ گے، بلکہ پھر تمہارا عیب نکالا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ خراب ہوگا. عیب تو سب کے اندر موجود ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا عیب نکالے اور وہ دوسرا شخص اس سے توبہ کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے کہ اس عیب نکالنے والے کے اندر وہ عیب پیدا کر کے رسوا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذرا خیال فرمائیے کتنا سنگین معاملہ ہے. مثلا کوئی چور تھا، اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی. اب اس کے اندر عیب نکالا جا رہا ہے کہ اس میں چوری کی عادت ہے، اس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے اس بات کی کہ گھبراؤ نہیں. عیب نکالنے والوں کے لیے کہ فرما دے گھبرانا نہیں، یہ عیب تمہارے اندر پیدا کر دوں گا اور پھر تمہیں دنیا میں بھی رسوا کروں گا، آخرت میں بھی رسوا کروں گا. مسلمان بھائی کا عیب نکالنا معمولی بات نہیں. یہ عیب جوئی حضرت یہ بھی اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اور اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس سے. کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں دوسروں کے عیب نہیں نکالے جاتے، اور جب ان دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ہمارے گھر کے عیب نکالتا ہے اور مشہور ہو جاتے ہیں یہ تمام عیوب دونوں پاس پڑوس والوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتے ہیں. زندگی تباہ ہو رہی ہے، معاشرتی زندگی. تو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے بھائیوں کا اور دوسروں کا عیب بالکل نہ نکالنا. ایک اور مشہور صورت ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی اور بربادی ہے عیب نکالنے والوں کے لیے. سارے ہم کے اندر یہ موجود ہے. لمزہ عیب نکالنے والا، وہاں لمزہ ہے، یہاں لا تلمزوا ہے، مادہ ایک ہی ہے دونوں کا. تو عیب نکالنے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بڑی ہلاکت اور بربادی ہے. لفظ ویل آیا ہے قرآن کریم میں. ویل کا لفظی ترجمہ تو میں نے کر دیا، تباہی اور بربادی اور ہلاکت. لیکن ویل کی ایک تفسیر حدیث شریف میں آئی اور وہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے.
کیا خاصیت ہے اس وادی کی؟ فرمایا کہ اس قدر سخت عذاب اور آگ ہے اس کے اندر کہ خود جہنم بھی اس کی آگ سے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ ویل ہے. یہ ہے وہ جو قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھیں، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی. ذرا اندازہ لگایا جائے کہ عیب لگانے والے کے لیے قرآن کریم ویل فرما رہا ہے، ویل. اس سے بڑھ کر اور کیا تباہی ہوگی کہ خدا نہ کرے اس وادی ویل کا منہ دیکھنا پڑ جائے. تو عیب جوئی بہت ہی سنگین جرم قرار دیا ہے قرآن کریم نے. اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن کریم نے خود اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ ہماری یہ معاشرتی زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت میں بھی میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہو. پہلے ہی بھی میں بتا چکا ہوں کہ کسی پر عیب لگانا در حقیقت اس کی آبرو ریزی کرنا ہے. اور آبرو ریزی جو ہوتی ہے کسی مسلمان کی، یہ حقوق العباد میں داخل ہے. حقوق العباد کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو گزشتہ مجلس میں بتا چکا ہوں کہ عمر بھر کی تمام نیکیاں چھن جائیں گی اور اس مظلوم کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. یہ بتا چکا ہوں آپ کو، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے، چاہے حقیقتاً رشتہ داری نہ ہو، چاہے نسبی اعتبار سے رشتہ داری نہ ہو، لیکن اسلامی برادری کے اعتبار سے اور اسلامی رشتے کے اعتبار سے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اور ایک مومنہ دوسری مومنہ کی بہن ہے. یہ فرما کر آپ نے ہمدردی کے جذبات کو بیدار کیا، خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا کہ مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا معاملہ ہونا چاہیے. آگے اور تفصیل فرمائی، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. بھائی کا بھائی پر حق یہ ہے کہ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے. بھائی پر، مسلمان بھائی پر، اور مسلمان عورت پر ظلم نہ کرے. ظلم کا مفہوم آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کے پھر کسی موقع پر وضاحت کروں گا. ولا یخذلہ، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے. آپ کی تعلیم دیکھیے کیا ہے اس اسلامی برادری کے لیے اور اس امت کے لیے. لا یظلمہ، ظلم نہ کرے بالکل. ولا یخذلہ، اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. یعنی اگر مدد کی اس کو ضرورت پیش آ گئی تو مدد کرے، جتنی بھی طاقت اور جتنی بھی ہمت ہے مدد کرنے کی اتنی مدد کرے. اور آگے فرمایا ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو ذلیل نہ سمجھے، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. کیوں صاحبو، کیا بات ہے اس کو کمتر سمجھنے کی اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی؟ بہنوں سے بھی یہی خطاب ہے. کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسرے کو حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھیں؟ جو جسم، جو اعضاء، جو طاقت، جو قوت
اللہ نے ہمارے بھائی کو عطا فرمائی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. ہماری 4 آنکھیں نہیں ہیں، 2 ہی ہیں. دوسرے مسلمان کی بھی 2 ہی آنکھیں. ہمارے 4 ہاتھ پاؤں ہیں، دوسرے کے بھی. جتنے اعضاء ہیں ہمارے جسم میں وہ دوسرے کے پاس بھی ہیں. جتنی قوتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں دوسرے کو بھی عطا فرمائی ہیں. پھر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ غور کر کے دیکھا جائے تو ہماری بڑائی کی 2-3 چیزیں نکلتی ہیں اس دنیا میں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. پہلی چیز ہے مال و دولت. بالکل صاف عرض کر رہا ہوں. دوسری چیز ہے منصب و اقتدار. تیسری چیز ہے حسن و جمال. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت میں نے ان 3 کو ذکر کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہمارے درمیان یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اپنی بڑائی جتائی جاتی ہے. مال و دولت. کسی کو اللہ نے زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم دیا، یہ تو اس کی تقسیم ہے اور اس میں کسی دوسرے کا دخل ہے نہیں. یہ تقسیم اس نے بڑی مصلحتوں کے ساتھ رکھی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اپنے اختیار میں رکھا ہے اسے. اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے رزق کسی کے لیے جس کو چاہے، لمن یشاء جس کو چاہے، ویقدر اور جس کو چاہے تنگ بھی کر دیتا ہے. اس کی تکوینی حکمتیں ہیں اس کے اندر. تو مال و دولت یہ اپنے قبضے کی چیز نہیں، یہ اپنے اختیار کی چیز نہیں. موٹی سی بات ہے کہ اگر مال و دولت اپنے اختیار میں ہوتا کہ جب چاہیں ہم حاصل کر لیں اور جب چاہے حاصل نہ کریں تو اس دنیا میں ایک بھی فقیر اور غریب نظر نہ آتا. حالانکہ فقیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کے مقابلے میں جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کی تعداد کم ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں. ایسی چیز کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں اس کے اوپر اپنی بڑائی جتلانا کیا دانش مندی کی بات؟ پھر ذرا اس پر بھی غور کیا جائے کہ یہ مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے. آج میرے پاس ہے، کل کو آپ کے پاس ہے، پرسوں کو اس کے پاس ہے. عمر بھر کا مالدار اور سرمایہ دار ایک رات میں فقیر بن جاتا ہے، جو روٹی تک کو محتاج ہو جاتا ہے. دن رات اس کے مشاہدے آپ کرتے ہیں، کیسے کیسے سرمایہ دار اور مالدار عیش سے زندگی گزار رہے ہیں. اچانک کوئی افتاد پڑ گئی اور ایسے فقیر ہو گئے کہ روٹی تک کو محتاج ہو گئے. ایسے فقیر ہو گئے کہ کروڑوں کے مقروض ہو گئے. کراچی میں اس کی بہت سی مثالیں. ایسی چیز جو آنے جانے والی ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس پر بڑائی جتانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ دانش مندی اور عقل مندی کے خلاف ہے. اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اس کو اسلام نے بالکل حرام قرار دیا. اور یہ جتنے بھی فسادات آپ دیکھتے ہیں، ہنگامے دیکھتے ہیں،
خونریزیاں نظر آتی ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم نظر آتا ہے، وہاں پر یہی چیز موجود ہے۔ اس لیے کہ تکبر اور اپنی بڑائی جتانا یہ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے، قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے اس طرح۔ قارون سے بڑھ کر کون سرمایہ دار ہو سکتا ہے؟ پورے ایک رکوع میں سورہ قصص میں قارون کا قصہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ ہماری عبرت کے لیے کہ ہم انجام دیکھ لیں مال و دولت کا۔ چنانچہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اس کے خزانوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، وہ اتنی وزنی تھی کہ 40 طاقتور آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانہ کتنا بڑا ہوگا، کمرہ ہوگا ظاہر ہے بالکل، دروازے پر تالا لگا ہوگا، اس تالے کی ایک چابی، کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اور چابیاں اتنی تھیں اور کہ ان کا اتنا وزن ہو گیا تھا کہ طاقتور 40 آدمیوں کے لیے بھی وہ بھاری تھی۔ یہ تو اس کی دولت کا حال تھا۔ دنیا میں اتنی دولت کا تصور کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس نے تکبر کیا، نکلا بہترین جوڑا پہن کر نکلا، بڑا بیش قیمت جوڑا پہن کر نکلا۔ اس زمانے میں اس سے زیادہ قیمتی جوڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ خصوصیت سے اپنی بہنوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اس حال میں نکلا کہ اس زمانے کے سب سے اعلیٰ ترین گھوڑے پر سوار تھا، ہمارے زمانے میں بہترین کار۔ اس حال میں نکلا کہ اس کے دونوں جانب ساتھ ساتھ دوڑنے والے موجود تھے، بڑے تم تراق سے، بڑے روب و داپ سے، اب بڑی چمک دمک کے ساتھ وہ نکلا بازار میں۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا لا تفرح، بھائی اکڑ مت، اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اب پھر نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے آخرت کی کمائی کرو، بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ تھا میرا مقصود، دنیا میں فساد مت پھیلا، مال و دولت کی اتنی کثرت سے فساد پھیلے گا، دنیا میں فساد مت پھیلا، اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، آخرت کی کمائی کر، دنیا میں بھی جتنا خرچ کر سکتا ہے اپنے اوپر کر لے، لوگوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے کام لے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو فساد پھیلے گا۔
اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند کرتے نہیں. یہ تو نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی. جواب کیا دیتا ہے جو آج کل لوگ دیا کرتے ہیں کہ خاموش رہو، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت مجھے میرے اپنے ہنر سے ملا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے منصوبہ بندی اتنی بہترین کی کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی. انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے مجھے کوئی ہنر دیا ہے، اس ہنر کی وجہ سے اتنی دولت میرے پاس آ گئی. کیوں صاحبوں، کیا یہ نہیں ہوتا؟ آج کے معاشرے میں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دولت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مال عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، منسوب کرتے ہیں اپنی طرف کہ یہ ہماری اپنی محنت سے ملا ہے، بلکہ بعض تو فقیروں کو، غریبوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں محنت کرو، دوسروں کے مال پر پلتے ہو، محنت کرو. ٹھیک ہے، جہاں پر فقیر حقیقتاً نہ ہو، ایسی بھیک منگے ہو، ان سے تو کہنا چاہیے، لیکن جو حقیقتاً فقیر ہے اور مستحق ہے، اس سے یہ کلمہ کہنا تکبر کی علامت ہے. چنانچہ اس نے یہ جواب دیا. تھوڑا سا قصہ اور اسی کا عرض کر دوں جو قرآن کریم فرما رہا ہے، فخرج فی زینتہ علی قومی. اب یہ بن سنور کر ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، لوگوں میں اپنے قوم میں گشت کرنے لگا کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ کس قدر نعمت کے ساتھ، کس قدر انعامات کے ساتھ میں نکل رہا ہوں. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. حضرات قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے اور سمجھیے اسے، ایک ایک لفظ میں عبرت ہے. اس کی اس چمک دمک کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جو دنیا کے طلبگار تھے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے جتنی قارون کو ملی. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے. یہ ہمارے اس معاشرے کی حکایت ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت سے کردار موجود ہیں کہ جو کسی دوسرے کی چمک دمک دیکھ کر تمنا کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ جانے وہ مذاق کرتے ہیں یا حقیقتاً کہ اللہ آسمان پھاڑ کر 56 کروڑ کی تہائی بھیج دے. ہماری اردو میں یہ بات کہی جاتی ہے، 56 کروڑ کی تہائی بھیج دے، آسمان سے ٹپکا دے. اگر مذاق ہے تو سنگین مذاق ہے جس میں ایمان کا خطرہ ہے، اور اگر حقیقتاً یہ دعا کی ہے تو یہ دعا دنیا کے طلبگار کرتے ہیں، آخرت کے طلبگار یہ دعا نہیں کرتے. تو وہی انہوں نے تمنا کی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے کہ جو قارون کو ملا ہے. اور اس مال و دولت کو انہوں نے معیار شرافت اور معیار کمال قرار دیتے ہوئے کہا انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون تو بڑا ہی خوش قسمت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جس کے پاس 4 پیسے دیکھ لیے اور کہہ دیا یہ بڑا خوش قسمت. خوش قسمتی یہ تو نہیں ہے حضرت، لیکن اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں رہتے ہیں. انہوں نے ڈانٹ دیا، یہ تمنا کرنے والوں کو ڈانٹ دیا. وقال الذین اوتوا العلم،
تمنا کرنے والوں کو جواب دیا علم والوں نے، عالموں نے. وہی سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وہی اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، وہی مومن کو اور ہر شخص کو جنت کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا یعنی علماء کرام، انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا ویلکم، ارے تمہارا ناس جائے، تم نے کیا دعا کر دی، کیا تمنا کی ہے؟ فنا ہونے والی چیز کی تمنا کرتے ہو، جو آج ہے اور کل نہیں ہے اس کی تمنا کرتے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا ایمان پر اور نیک اعمال پر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ بہتر ہے، اس کی تمنا کرو. دائمی نعمت کی تمنا کرو. یہ قصہ قرآن کریم نے جو بیان کیا، قارون کا پورا قصہ، یہ پورا ایک رکوع ہے. یہ اس کو آپ دیکھیں سورہ قصص کے اندر موجود ہے، اور تفسیر کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں، بڑی عبرت حاصل ہوگی. میں نے چند جملے اس رکوع میں کہ آپ کے سامنے عرض کیے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس مال و دولت کا اور قارون کے خزانوں کا نتیجہ کیا ہوا، کتنا اس کے کام آیا، اور آخرت میں اس کو کیا ملے گا. قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا کہ جب اس مال و دولت کی وجہ سے سرکشی اس کی بڑھ گئی، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے تمام خزانوں کو زمین کے اندر. زمین پھٹ گئی، وہ بھی دھس گیا. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ صرف دھسا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عذاب کا یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ زمین کے اندر ہے اور گردش کرتا ہوا نیچے جاتا ہے، پھر گردش کرتا ہوا اوپر آتا ہے. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، گردش کرتا ہوا نیچے جاتا ہے اور گردش کرتا ہوا اوپر آتا ہے. اسی طریقے سے قیامت تک اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا. دھسا دیا، مال و دولت والے کو بھی دھسا دیا، اور جس چیز پر وہ فخر کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس کو بھی دھسا دیا. زمین میں دھس گئے. قرآن فرما رہا ہے فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ نکلا. اور اہل ثروت کا یہی حال ہوتا ہے جو اللہ کا حق اپنے مال میں نہیں رکھتے، کہ جب کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن کریم نے فرما ہی دیا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اب جب یہ حشر دیکھا ان لوگوں نے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ خود بھی دھس گیا زمین میں، اور یہ خزانے بھی اس کے سب دھس گئے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ یقولون، جو لوگ کل اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے اب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے برجستہ کہا وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اب برجستہ کہا کہ بھئی خوب سن لو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. آخر میں قرآن نے یہ نتیجہ نکال دیا. تو یہ مال و دولت اور یہ ثروت
اس قابل نہیں کہ ان کے اوپر فخر کیا جائے اور ان کو مدار تکبر قرار دیا جائے. آنے جانے والی چیز کس کی ہوتی ہے بھائی؟ آپ خود بھی سوچئے. کوئی شخص مثلا مجھے عالی شان بنگلہ دے دے رہنے کے لیے اور کہے کہ بھئی 4 دن کے لیے تم اس میں قیام کرو پھر چلے جانا. عالی شان بنگلہ ہے، تمام اس کے اندر آسائشیں موجود ہیں، تمام سہولتیں موجود ہیں، لیکن ہے 4 دن کے لیے. اب اگر میں اس پر پھولنے لگوں اور فخر کرنے لگوں تو یہ میری بے وقوفی اور نادانی ہے یا نہیں؟ کیونکہ 4 دن کے بعد یہ جانے والا ہے. ایسے ہی اس کا مال و دولت کا بھی معاملہ ہے. آنے جانے والی چیز، فنا ہونے والی چیز، اس پر کیا فخر کریں اور کیا تکبر کریں؟ دوسرا سبب اور دوسری وجہ ہے تکبر کی منصب و اقتدار، کرسی. یہ دوسرا سبب ہے اور یہ بھی بہت موجود ہے اس وقت. جو چھوٹی سے چھوٹی کرسی پر بھی بیٹھ گیا بس پھر نہ پوچھئے کہ اس کی لاتیں آسمان تک جاتی ہیں. وہ اپنی لاتیں آسمان کو پھینکتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی کرسی ہے، سب سے کم درجے کی کرسی ہے، مگر مل گئی، اللہ نے دلوا دی. اب اس کی لاتیں آسمان کو جاتی ہیں. اپنی برابر کسی کو سمجھتا نہیں. سرکاری دفاتر میں جا کر آپ دیکھ لیجئے تمام نظارے موجود ہیں. کسی کو پدیرتا نہیں. کوئی کتنا ہی بڑا چلا جائے، اللہ کا نیک بندہ چلا جائے، نظر بھی اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. صاحب بہادر. یہ منصب و اقتدار، یہ کرسی کیوں صاحب کتنے دن کی ہے؟ سب سے زیادہ کم مدت کرسی کی ہمارے ملک میں ہے. جیسا کہ یہاں کی تاریخ بتاتی. ایک لطیفہ پڑھا تھا میں نے کبھی اخبار میں، ایک چپراسی تھا، اس سے کسی نے دریافت کیا کہ بھئی تم کرسی تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کہنے لگے بھائی معاف کرو، میری ملازمت پکی ہے، کرسی پہ آج جاؤں گا کل کو دھکیل دیا جاؤں گا. ان کی کوئی ملازمت ہے؟ بات اس نے بالکل صحیح کہی. ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کرو، مجھے نہیں چاہیے یہ کرسی، آج ہے کل نہیں. تو سب سے کم مدت ہمارے ملک میں کرسی کی ہے. اب آپ خود بتائیے کہ جو کل کو چوتڑوں کے نیچے سے کھسکنے والی ہے اس کے اوپر فخر کریں گے؟ اس پر تکبر کیا جائے گا؟ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. تیسری چیز میں نے بتائی تھی حسن و جمال، اور یہ عام طور پر خواتین میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن کم. اس کے اوپر بہت پھولتی ہیں، لیکن ذرا یہ تو سوچیں کہ یہ ہے کئی دن کا اور دیا کس نے ہے؟ اگر وہ چاہتا تو بدصورت بنا دیتا، اگر وہ چاہتا تو کالا کلوٹا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو چہرے میں کوئی عیب پیدا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو کانا یا اندھا کر دیتا. ان تمام چیزوں کے احتمال کے باوجود اپنے حسن و جمال پر اکڑتے ہیں. خود غور کریں عقل مند حضرات کہ کیا یہ چیز تکبر کرنے کی ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اس کی وجہ سے جائز ہوگا، صحیح ہوگا؟ لا محالہ آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح نہیں. اور بھی چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، لیکن تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا. یہ چند چیزیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر چل رہی ہیں.
وہ ذکر کی تو فرمایا ولا یحقرہ، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے بالخصوص مومن اور مومنہ، وہ عزت کے ساتھ عزت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کر لی۔ جو اس کی آبرو ریزی کرے گا اور جو اس کو ستائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتقام دنیا میں لیتے ہیں۔ حقیر سمجھنا کسی کو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کسی کو حقیر سمجھنے کے بارے میں، اشاروں اور کنایوں سے کسی کو حقیر سمجھنے کے بارے میں منع فرمایا کہ اگر کسی کو اشارہ کر کے بھی حقیر سمجھا تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ وہ ہے اس کے اندر بھی پیدا کر دیں گے اور پھر